سمجھ لیا کہ حضور کی محبت ہی جزو ایمان ہے، شرط ایمان ہے۔ جس طرح اگر کوئی کاغذ کا پھول بنائے اور اس میں سارے رنگ بھرے اور اچھے طریقے سے سجا کر سامنے رکھے، اور اس کے مقابلے میں جو حقیقت پر مبنی جو گلاب کا پھول ہے وہ رکھا جائے، تو دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب انسان ان کے قریب جائے گا، انہیں سونگے گا، تو پتہ چلے گا ایک کاغذی پھول ہے اور دوسرا وہ گلاب کا پھول ہے، جس میں سے مہک اور عنبر آ رہی ہے، جس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق جو چیز کرتی ہے وہ خوشبو کرتی ہے، ورنہ تو وہ بھی ایک کاغذی پھول ہے، دیکھنے میں وہ بھی ایک جیسا ہے، دوسرا بھی ایک جیسا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مجسمہ انسان دیکھے تو کاریگر نے اپنا ہنر دکھایا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے اس کی بناوٹ اور اس کی سجاوٹ کی ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ حقیقی انسان ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اصل انسان میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مجسمے میں روح نہیں ہوتی ہے اور وہ روح سے خالی ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کے مرتبے پر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کانچ کا بنا ہوا پتھر ہے، وہ دیکھنے میں لال کی طرح ہی نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس میں تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اصل لال ہوتا ہے اس میں آگ ہوتی ہے، اور یہ تو صرف اور صرف پتھر ہے اور اس کی کوئی قیمت اور قدر نہیں انسان کرتا۔ تو اس کے مقابلے میں وہ لال کہ جس میں آگ بھی ہوتی ہے اور وہ چھوٹا بھی بقدرے اس کے ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل قیمت اور اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت اور اس کا مقام اس سے کئی گنا بڑھ کے ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی مثالیں شروع ہو گئی، لیکن میں آپ کی خدمت میں مثالوں سے ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان عبادات کرتا ہے، نماز، روزے، حج، زکات، ہر ایک نیک کام وہ کرتا ہے، لیکن جب تک اس کے اندر محبت رسول اور عشق رسول کا جذبہ نہیں ہے، وہ بھی کاغذی پھول ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایک پتھر ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایک مجسمہ ہے۔ لیکن جب اس کے اندر مہک آ جاتی ہے، محبت رسول کی مہک آ جاتی ہے، جب اس کے اندر محبت عشق رسول کا کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر اس کی قدر اور اس کی منزلت باقی چیزوں سے بڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ لیکن جب صرف عبادات ہو تو وہ صرف کاغذی پھول ہی ہو سکتا ہے، وہ روح کے بغیر مجسمہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کے لیے خاطر خواہ فائدے کا سبب نہیں بن سکتے۔ لہذا اگر انسان عبادات کرے لیکن دل میں عشق رسول کا جذبہ ہو، عشق رسول کی مہک ہو اور حضور کا عشق انسان کی روح میں رچ بس گیا ہو، تو پھر اللہ بھی قیامت والے دن بھی اسے سرخروئی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا محبت له، کہ اس انسان کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے اندر میری محبت نہیں، جس کے دل میں میرے عشق و محبت کے چراغ اور دیپ نہیں جلتے ہیں، اس انسان کے ایمان کی کوئی برکت اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، یہ عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا بھی کیا ہے اس جہان خراب۔ ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، لیکن وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ جس میں حضور کی محبت انسان کو میسر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں گرو آور سر از گرد جوانی کہ روح اس صبح زندگانی، یا رسول اللہ ذرا جوانی چادر سے اپنا روح بددعا نکالیے تو صحیح، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ زندگانی کی صبح ہے، آپ کا چہرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کو قرار آتا ہے، دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور نے یہی فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دل نہیں کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان تو سب کے پاس ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کر رکھا ہے، جس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس وہ تین لوگ ہی پا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ انسان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ
کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر عزیز ہو جائے تو اسے ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایمان کی چاشنی حلاوت تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ تو آگے دوسری چیز فرمایا کہ وہ اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ اسلام سے لوٹ کر کفر کی طرف جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہے کما یقذف فی النار، جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو فرمایا جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں، جس کو یہ تین خوبیاں حاصل ہو جائیں، اللہ اسے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔